اگر ہم لیڈرشپ یا لیڈر کی بات کریں تو آبویسلی کوئی بھی جو لیڈر ہے اس کو کوئی نہ کوئی تو فالو کرنے والا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا, لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو لوگ فالو کرتے ہیں. لیڈر وہ ہے کہ جس کے ایکشن سے دوسرے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں. لیڈر وہ ہے کہ جو ویژنری ہوتا ہے, جو دوسروں کو راستہ دکھاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیسیکلی جب ایک لیڈر کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہیں تو ہمیں اس کا مطلب اس انداز سے بھی سمجھنا چاہیے کہ لوگ آپ کو اسی وقت فالو کریں گے جب آپ سب سے پہلے لیڈرشپ کا اطلاق اپنی ذات پر کریں گے. اچھا, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ آپ کو فالو کریں اور آپ کا نفس ہی آپ کو فالو نہیں کر رہا, آپ کی ذات ہی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, تو لوگ آپ کو کیا فالو کریں گے؟ مثال کے طور پہ اگر ایک فیملی کا سربراہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جی میری فیملی مجھ سے انسپائر ہو, مجھے فالو کرے. ایک ملک کا پرائم منسٹر ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جی میری عوام مجھے فالو کرے. ایک ادارے کا سی او ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرے جو امپلائیز ہیں, جو میری ٹیم ہے, وہ مجھے فالو کرے. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے تو سب سے پہلے اس کو وہ ساری کی ساری جو رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, جو سارے کے سارے جو قوانین ہیں, اس کا اطلاق اس کو کس پہ کرنا پڑے گا؟ اپنی ذات پر کرنا پڑے گا. تو بیسیکلی جو سیلف لیڈرشپ ہے, جو پرسنل لیڈرشپ ہے, اس کا آغاز آپ کی اپنی ذات سے ہوتا ہے. آپ اگر خود کو ٹھیک نہ کریں اور آپ کہیں کہ جی میں لوگوں کو ٹھیک کروں گا, میں اپنے ادارے کو ٹھیک کروں گا, تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسے ہم اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ اکثر مائیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتی ہیں کہ جی میرا بیٹا دنیا بدل دے گا, ملک بدل دے گا, علاقہ بدل دے گا, خاندان بدل دے گا, یہ خاندان کا قابل فخر بیٹا بنے گا. لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس بیٹے کو نہ ہی آپ نے سکھایا کہ اس نے خود کو کیسے بدلنا ہے, اور نہ ہی اس نے خود سیکھا, نہ ہی اس کو تعلیمی نظام نے سکھایا کہ اس ساری کی ساری جو چینج ہے اس کا آغاز آپ کی اپنی ذات سے ہونا تھا. تو جو سیلف لیڈرشپ ہے وہ بیسیکلی کیا کہتی ہے کہ لیڈرشپ کا اطلاق سب سے پہلے خود پہ کرو. اچھا, جب ہم سیلف لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈرشپ کا اطلاق آپ اسی وقت کر پائیں گے نا جب آپ خود کو سمجھیں گے. تو پھر سیلف لیڈرشپ جو ہے وہ 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے. پہلی چیز ہے کہ اگر آپ نے سیلف لیڈرشپ خود پہ اپلائی کرنی ہے تو خود کو جانو. اب خود کو کیسے جاننا ہے, سیلف اویئرنیس کیسے آتی ہے, سیلف ایکچولائزیشن کیسے ہوتی ہے, اس کے بارے میں میری ایک بڑی ڈیٹیل میں ویڈیو موجود ہے کہ جس میں نے بتایا ہے کہ آپ خود کو کیسے ڈسکور کر سکتے ہیں, خود کو کیسے جان سکتے ہیں, سیلف اویئرنیس کیا چیز ہے, کیسے آپ سیلف اویئر ہو سکتے ہیں. تو آپ اس ویڈیو سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو پہلی اس کی ڈومین کیا ہے جی؟ سیلف لیڈرشپ کی, کہ خود کو جانیں. خود کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں, میری نیڈز کیا ہیں, میری اسٹرینگتھ کیا ہے, میرا ٹیلنٹ کیا ہے, میری ویکنیسز کیا ہیں, میرا ویژن کیا ہے, میرے گولز کیا ہیں, میری ویلیوز کیا ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو اپنی ذات کے بارے میں آگاہی دیتی ہیں. جب آپ سیلف اویئر ہو جائیں گے تو پھر نیکسٹ جو سٹیپ ہے وہ ہے سیلف مینجمنٹ کا, کہ آپ نے اپنی ذات کو مینیج کرنا ہے. آپ کی سیلف مینٹیننس کیسی ہے؟ اگر آپ اپنی ذات پر ڈسپلن لاگو نہیں کر سکتے تو آپ اپنی ٹیم پر بھی ڈسپلن لاگو نہیں کر سکتے. اگر آپ صبح ٹائم پر نہیں آ سکتے, اگر آپ وقت کی پابندی نہیں کر سکتے, اگر آپ پروفیشنل ایتھکس کا خیال نہیں رکھ سکتے, تو پھر مت امید کیجیے گا کہ آپ کے امپلائیز یا آپ کی فیملی میں یا آپ کہ جو ٹیم ہے وہ ان رولز کو, ان قوانین کو جو ہے وہ فالو کرے گی. اور تیسری چیز اس میں یہ ہے, جب ہم سیلف لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں, کہ دیکھیں ہم انسان ہیں, ہمارا واسطہ انسانوں سے پڑتا ہے. اور دیکھو حاشر, کوئی بھی انسان ہمیں اسی وقت فالو کرے گا جب ہم آرڈنری نہیں ہوں گے, جب ہم ایکسٹرا آرڈنری ہوں گے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں لیڈر کو ہم کیوں فالو کرتے ہیں, ہم کسی کو کیوں پسند کرتے ہیں, ہم کسی سے کیوں انسپائر ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہم سے بہتر ہوتا ہے یا وہ ہمیں بہتر لگتا ہے. جب ہمیں کوئی بہتر لگتا ہے, جب ہم کسی کو اپنے سے سپیریئر سمجھتے ہیں, ہم کسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے بہتر ہے, تو پھر ہی ہم اس کو فالو کرتے ہیں. یا اس کا کردار ہمیں اچھا لگتا ہے, اس کی پرسنالٹی ہمیں اچھی لگتی ہے, تو ہم اس کو کانشیسلی انکانشیسلی فالو کرتے ہیں. تو یہ اسی وقت ہوگا نا کہ جب آپ کے اپنے اندر کچھ ہوگا, جب آپ کی اپنی پرسنالٹی گروم ہوگی. لیٹس سپوز اگر کسی کی اپنی پرسنالٹی گروم نہیں ہے
تو وہ دوسروں کو کیا انسپائر کرے گا. تو سیلف لیڈرشپ کی تیسری ڈومین یہ ہے کہ آپ کے اندر کچھ سکل سیٹ ہونا چاہیے. تو آپ کا جو سکل سیٹ ہے, چاہے وہ ہارڈ سکلز ہیں, چاہے وہ سافٹ سکلز ہیں, چاہے وہ مڈل سکلز ہیں, وہ بڑی شاندار ہونی چاہیے. جب ہم ہارڈ سکلز کی بات کرتے ہیں تو اٹ مینس یور ٹیکنیکل سکلز. جب ہم سافٹ سکلز کی بات کرتے ہیں تو اٹ مینس یور ایموشنل انٹیلیجنس, یور باڈی لینگویج, یور ریپو بلڈنگ, یور کمیونیکیشن, یور سوشل انٹیلیجنس, یور پیپل مینجمنٹ. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی سافٹ سکلز ہیں. اور جب ہم مڈل سکلز کی بات کرتے ہیں تو آپ کی جو پرسنل ہائیجین ہے, آپ لباس کیسا پہنتے ہیں, یور ڈائننگ ایٹیکیٹس, ٹیبل مینرز, یہ ساری کی ساری چیزیں مل کے ایک شخصیت بناتی ہیں. جب آپ ان ہارڈ, سافٹ اور مڈل سکلز پر کام کرتے ہیں تو آپ کی جو شخصیت ہے وہ گروم ہو جاتی ہے. جب آپ کی شخصیت کا گروم پہلو دوسروں کے سامنے آتا ہے تو لوگ آپ کو کہتے ہیں یار یہ بندہ آرڈنری نہیں ہے. اس کی چال, اس کی ڈھال, اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا کھانا پینا, اس کا چلنا, اس کا بات کرنا جو ہے وہ عام لوگوں جیسا نہیں ہے. یہ دوسروں سے ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے. جب آپ دوسروں سے ڈفرینٹ نظر آتے ہیں تو پھر آپ گڈ نہیں رہتے, پھر آپ گریٹ ہو جاتے ہیں. پھر آپ آرڈنری نہیں رہتے, پھر آپ ایکسٹرا آرڈنری ہو جاتے ہیں. جب آپ گڈ ٹو گریٹ, آرڈنری سے ایکسٹرا آرڈنری ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سیلف لیڈرشپ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں.